بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم کی طرف سے والدین کی تربیت کے لیے، رہنمائی کے لیے مختلف اقدامات کیے جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جہاں ہم اپنے اسکول میں اپنے بچوں کی تعلیمی قابلیتوں کو بڑھانے کے لیے اور انہیں بہتر سے بہترین تعلیم و تربیت فراہم کرنے کے لیے اپنے اساتذہ کی تربیت کرتے رہتے ہیں، وہیں پر اس بات کی ضرورت کو بھی محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے والدین کو بھی کچھ گائیڈنس فراہم کریں تاکہ وہ اپنے گھروں پر رہتے ہوئے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اپنے اقدامات کر سکیں۔ اچھا، یاد رکھیے کہ بچوں کی شخصیت سازی کے لیے ان کا اپنے والدین کے ساتھ جو تعلق ہے، رشتہ ہے، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف اقدامات کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پر میں والدین سے کچھ کویسچنز کرنا چاہوں گا، کچھ دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ آپ سوچئے تھوڑا سا اور اپنے آپ سے کویسچن کیجئے، کیا ہم اپنے بچوں کو، یا ایک بطور پیرنٹ اگر میں بات کروں، باپ خود سوچے، اپنا ماں اپنے بارے میں سوچے کہ کیا میں اپنے بچوں کو روزانہ بچے کے ساتھ بیٹھ کر روزانہ صرف اس کی باتیں سننے کے لیے جو ہے وقت نکالتا ہوں، یا اس کی باتیں سنتے تو ہیں، یا بچہ ہمارے ساتھ باتیں بھی کرتا ہے، لیکن بچے کی باتوں کو بامقصد کیسے بنایا جا سکتا ہے، یا اس بچے سے بامقصد گفتگو کیسے کی جا سکتی ہے، کیا اس کا طریقہ ہمیں آتا ہے؟ یہ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیے گا۔ اچھا، اسی طرح سے یہ بھی ذرا سوچیے گا اور غور کیجیے گا کہ میرا بچہ میری توجہ چاہنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اگر مجھے بہت زیادہ میری توجہ چاہنے کے لیے کوشش کرے اور بہت زیادہ میرے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کرے، اور تو مجھے اسے کیسے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ مجھے اپنے کچھ اور کام بھی کرنے ہیں، بچے کے لیے بھی مجھے ٹائم فکس کرنا ہے، تو یہ مینجمنٹ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا اس کا طریقہ مجھے آتا ہے؟ اس بارے میں غور فرمائیے گا۔ ایک اور سوال میں پیرنٹس سے مخاطب ہو کے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا دعوت فکر کے طور پر غور و فکر فرمائیے کہ بچے ہم سے سوالات کرتے ہیں، تو والدین یہ سوچیں کہ کیا ہمیں اپنے بچوں کے سوال کا جواب دینے کا طریقہ آتا ہے؟ اچھا، کیا ہم بچوں کو وہ جواب دے پاتے ہیں جو ان کی نشو و نما کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اور ان کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، یا ہم اپنے بچوں کے سوالات کو اگنور کرتے ہیں اور جسٹ ٹائم گزارنے کے لیے کچھ بھی جواب دے دیتے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اچھا، اسی طرح سے یہ سوچیں کہ ہمارے بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، جب شعور کی ایج کی طرف بڑھتے ہیں، تو موجودہ دور میں ان کے ہاتھ میں موبائل فون آ جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچہ اپنا وقت والدین کے ساتھ گزارنے کے بجائے موبائل فون کے ساتھ گزارنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کی جو انوالومنٹ ہے موبائل فون کے ساتھ وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پیرنٹس کی ایک تعداد پریشان ہوتی ہے۔ کیا آپ بھی اس حوالے سے پریشان ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ میں اپنے بچے کا اسکرین ٹائم کیسے کم کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے کیا مجھے کرنا چاہیے؟ اچھا، اسی طرح سے غلطی کسی سے بھی ہو جاتی ہے، اور بچہ تو پھر بچہ ہے، اور بعض اوقات کہ بچے سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ پیرنٹس بے ساختہ ہو کر اس کو مار دیتے ہیں۔ کبھی کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے بچے کو جو ہے وہ مار دیا ہو اس کی غلطی پر، یا اسے بہت برے طریقے سے ڈانٹ دیا ہو کہ وہ سہم گیا ہو، اور پھر بعد میں آپ کو احساس ہو یار کہ تو میں نے اپنے بچے کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا، اور اگر بچے سے غلطی ہو جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی غلطی کی اصلاح کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اس کی شخصیت بھی ڈیولپ ہوتی رہے؟ اس بارے میں بھی سوچیے گا۔ محترم والدین، یقیناً آپ اس طرح سے اپنے آپ سے کچھ کویسچنز کریں گے تو ایسے بہت سے کویسچنز آپ کے سامنے، بہت سے پرابلمز آپ کے سامنے، آپ کے گھر کی انوائرمنٹ میں آئیں گے کہ بچوں کے ساتھ ہمارا ایک وقت گزرتا ہے اور گھر میں بچوں کا بہت زیادہ وقت گزرتا ہے۔ ایسے میں ہمیں اپنے بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ اچھا، پھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ بھائی اور کیا کریں؟ والد یہ سوچے گا کہ میں کمانے کے لیے اتنی ایفرٹس کرتا ہوں، صبح سے شام تک جاتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، یا آفس جاب کرتا ہوں، یا اپنی پوری ایفرٹس پٹ کر کے ایک ارننگ لے کر آتا ہوں، اور ان کے لیے ہی تو سب کچھ کر رہا ہوں کہ ان کی صحت اور نشو و نما کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، اور کیا کروں؟ ماں ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ خیال آئے، کام کرتی ہوں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہوں، گھر کا، بچوں کے کھانے کا خیال رکھتی ہوں، ان کے یونیفارم کا خیال رکھتے ہیں،
ان کے کپڑوں کو دھونا، ان کے لیے اتنا کچھ تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کیا کریں؟ اور پھر بھی ہم جو ہے وہ ہمارے بچے بعض اوقات ہم فیل کرتے ہیں کہ جس طرح کے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح کی بیہیویئر دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح کی اٹیچمنٹ ان کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا انہیں بنانا چاہتے ہیں، اس میں ہمیں چیلنجز فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کویسچنز آپ کے ذہن میں بھی آتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ ان پریشانیوں کا بھی ان سوالات کا یا ان پریشانیوں کا آپ بھی شکار ہوں، اور آپ بھی چاہتے ہوں کہ آپ ایک اچھے والد بنیں، والدہ چاہتی ہوں کہ میں ایک اچھی والدہ بنوں، کہ ہم ایک اچھے پیرنٹس بن کر معاشرے کی میں جو ہے وہ اپنا ایک اچھا کردار ادا کر سکیں۔ اچھا، اب یہ ایک آبجیکٹو ہمارے سامنے آیا کہ ہمیں ایک اچھا والد بننا ہے، ماں سوچے کہ مجھے ایک اچھی ماں بننا ہے، اور اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے کہ کسی بھی آبجیکٹو کو، کوئی بھی بڑا مقصد اگر حاصل کرنا ہو تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مربوط، انٹیگریٹڈ اور کنسسٹنٹ ایفرٹس کرنی ہوتی ہیں، مربوط اور مستقل کوششیں کرنی ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول بھی جو ہے وہ بامقصد ہو، اور وہ بچوں کی ڈیولپمنٹ میں، ان کی تربیت میں، اور انہیں معاشرے کا ایک اچھا شہری بنانے میں ایک زبردست کردار ادا کرے، تو اس کے لیے ہمیں بھی محنت کرنی ہوگی، اور بالخصوص ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں یہ سب سیکھنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اپنے آپ میں بھی کچھ تبدیلی لے کر آنی ہے۔ آئیے اس حوالے سے مزید بھی کچھ بات کرتے ہیں۔ کچھ پرابلمس ہمارے سامنے آئیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ نتائج ہمیں نہیں مل پا رہے ہوتے۔ ہماری تعلیمی اور تربیتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دعوت اسلامی مختلف انیشیٹوز لیتی ہے، دارالمدینہ بھی انہی انیشیٹوز کا ایک حصہ ہے، اور اب دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم کی جانب سے پیرنٹس کی تربیت کے لیے ایک باقاعدہ پیرنٹنگ سیریز کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس سیریز میں انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے گھروں پر کس طرح سے ڈیل کریں، آپ اپنے بچے کے ساتھ اپنا تعلق کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچے کے ساتھ بامقصد گفتگو کیسے کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ اپنے بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم کیسے اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی یہ پہلی ویڈیو ہے اس سیریز کی، اور یہ سلسلہ آگے ہمارا جاری رہے گا۔ آپ ہمارے جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ رہیے، انشاءاللہ تعالی اس میں بھی آپ کو مختلف جو ہے وہ اس حوالے سے ٹپس ملتی رہیں گی۔